ہر مسلمان پہ جو دین کے فرائض لاگو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہم پہ اٹل ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پہ ضروری ہے کہ وہ حج کرنے جائیں۔ لیکن ہمارا دین اتنا عظیم دین ہے اور اتنا شفیق دین ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹس جسے کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے مرو یا جیو یہ کام کرنا ہے، ہمارے دین میں ایسے حکم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جس کسی کو راستے کی توفیق ہو جائے، آنے جانے کا انتظام ہو جائے، امن ہو، خرچہ موجود ہو، سواری موجود ہو، طبیعت صحیح ہو، گھر کے معاملات کنٹرول میں ہو، اب یہ وہ مسلمان ہے جس پہ حج فرض ہو چکا ہے اور یہ اللہ کے لیے جائے گا اور حج کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ کے لیے حج فرض ہے تم پہ، تو صحابہ کرام نے سوال کیا العامنا ھذا ام للابد، اے اللہ کے رسول یہ حج صرف اس سال کے لیے فرض ہے یا ہمیشہ کے لیے فرض؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بل للابد، بلکہ یہ حج جو آج فرض کیا گیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے فرض ہو چکا ہے۔ اور چونکہ اللہ کا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین کی خبر ہے، اس لیے قیامت کے دن تک مسلمان حج کے لیے جاتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کے طلبگار رہیں گے۔ یہ حج کا اصل وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات فرما دیے ہیں، آسانی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ ایک زمانے میں ہندوستان سے 1100 آدمیوں کا قافلہ حج کے لیے نکلا تھا، اور ان 1100 لوگوں میں سے صرف 10 لوگ واپس آئے، اپنے گھروں کو پہنچے، باقی 1090 لوگ وہ راستے میں مر آ گئے، کسی بھی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور دہلی کے عظیم محدث، انہوں نے فتویٰ لکھا تھا کہ مسلمان جب حج پہ جائے تو اپنی بیوی کو طلاق دے کر جائے، اس لیے کہ واپس آنا یقینی نہیں ہے، بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ بندہ شاید واپس نہ آ سکے۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان حج پہ جائے اس کو چاہیے کہ وہ وصیت بھی کر لے، اپنے ترکے اور میراث کے حوالے سے وہ بتا بھی دے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ یہ بندہ واپس نہ آ سکے۔ بے شمار خطرات تھے، راستے میں جنگلات تھے، ڈاکو تھے، لڑائی جھگڑے والے لوگ تھے، لٹیرے تھے، ان سے بچا جائیں تو بھوک کا خطرہ تھا، پانی کا نہ ہونے کا خطرہ تھا۔ عرب کے صحراؤں میں ایک عظیم آزمائش کا سفر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو جذبہ عبادت عطا فرمایا، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں حالات ہندوستان کے، اس سے پہلے کے حالات، اور اس میں بھی ایسے ایسے مرد مومن تشریف لائے ہیں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ امام صاحب اپنی زندگی میں 55 مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے، اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں بقیع ابن مخلد رحمہ اللہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے 75 حج کیے تھے۔ کیسے کیے، کتنی تکالیف اٹھائیں، کتنی مشکلات اٹھائیں، اللہ بزرگ و برتر ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتا۔